السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، آپ حضرات کو پتہ ہوگا یہ کرتی اٹھائی قوم اور نوجوڑ فرقہ ہم اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کے گستاخ، انبیاء کے گستاخ۔ سامعین، یہ اپنی گستاخی کو چھپانے کے لیے ہم اہل سنت جماعت دیوبند کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آج سامعین دیکھیں ان کی پول پٹی کس طرح ہم کھول رہے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کے متعلق کس طرح انہوں نے گستاخانہ حرکتیں کی اور اولیاء کی توہین، اولیاء کی گستاخی یہ نوجوڑ فرقہ والے، کرتی اٹھائی قوم والے کرتے ہیں، اور الزام ہم اہل سنت جماعت دیوبند پر کرتے ہیں۔ آگے سنیں سامعین۔ اپنے اعمال پہ خوب پچھتائے گا، 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 حشر میں کم حلوہ نہیں آئے گا، واللہ 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 واللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہیں؟ میں معراج بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ یہ لیشو بغان سے، ہاوڑا۔ ہاوڑا جسو بغان؟ ہاں۔ اچھا اچھا، ہاوڑا اترنے کا ایسا؟ کیا بول رہے ہیں؟ ہاوڑا میں اترنے کا؟ ابھی مفتی صاحب بات کیے تھے کیا آپ سے؟ ہاں، کسی نے فون لگایا تھا، ذرا دینا ان کو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، نیچے میں آیا شاید، ہم جا کے دیتے ہیں تھوڑا دیر۔ آپ نے فون نہیں لگایا تھا؟ نہیں ہم فون نہیں کیے، شاید وہ ابھی موبائل لیے تھے تو میرے خیال سے وہی کیا ہوں گے۔ ہاں، تو ان کا نام کیا ہے؟ پہچان بھی نہیں رہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبدالاحد صاحب۔ وہ پاگل ہے کیا وہ؟ کیا بولیے؟ وہ شاید فون کیے تھے، ان کا موبائل سے نہیں لگ رہا تھا، اسی کے لیے آپ کا لیکن موبائل۔ ہاں، وہ مسئلہ پوچھنے کا تھا، وہ پیشاب کرنے کے متعلق، پیشاب کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں پوچھنے کا تھا۔ پیشاب ناپاک جگہ کرنا چاہیے یا پاک جگہ پہ کرنا چاہیے؟ تو یہ کس کو، آپ کو پوچھنا تھا؟ ہاں، یہ پوچھ رہا تھا میں۔ تو ٹھیک ہے، ہم بات کرا دیتے ہیں، تو پوچھ لیجیے گا آپ سے۔ آپ پیشاب نہیں کرتے؟ نہیں تو پھر جو ہے ہم سے تھوڑی آپ کو سوال کرنا تھا۔ نہیں سوال نہیں کرنا ہے، پیشاب پاخانہ تو کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ پیشاب پاخانہ ہم لوگ نہیں، وہ آپ بھی کرتے ہیں اور سب لوگ کرتے ہیں۔ ہاں تو کرتے ہیں نا، اس کی پاکی کا طریقہ کا پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں جی بولیے۔ ہاں، تو پیشاب کہیں بھی تو کر دیں گے، ایسا نہیں ہے نا، پیشاب کی جگہ پیشاب کرنا چاہیے۔ تو پیشاب، صحیح بات ہے، جہاں پہ اس کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پہ کرنا چاہیے۔ ہاں، کہاں پہ انتظام کیا؟ قبرستان پہ، مسجد پہ، مدرسہ پہ، یا پھر کہیں اور پہ؟ کہاں پہ کیا ہے آپ کے پیشاب کرنے کا طریقہ؟ اس پیشاب کرنے کا انتظام سے مرادی کوئی پاگلی اور جو ہے قبرستان اور مسجد اور مدرسہ بولے گا۔ پیشاب اگر کوئی ایسا کہے، کیا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اگر کوئی، آپ معراج القادری صاحب ہے نا؟ جی جی ہاں، کوئی اگر ایسا کہے کہ بھائی قبر پہ پیشاب کرنا چاہیے تو وہ تو پاگل ہی ہوگا نا، وہ دھرم والا ہی پاگل، دھرم ہی پاگل کا دھرم ہے وہ۔ بات صحیح نا؟ پاگل سے تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ تو میرا صاحب ذرا دیکھیں، آپ کے واٹس ایپ پہ ایک میں نے حوالہ دیا ہے، یہ میرات المناجی آپ کے حکیم صاحب ہے احمد یار خان نعیمی، وہ صفحہ نمبر 315 پہ لکھتے ہیں کہ سنا گیا ہے کہ حضرت مجدد سرہندی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ایک نواسہ یعنی بیٹی کا لڑکا ہوگا، اس بچے سے میری قبر پر پیشاب کرا دیا جائے، پھر قبر دھو دی جائے، کیونکہ ساری سنتوں پر میں نے عمل کیا تو اس سے پیشاب کرا لینے کی سنت ادا نہیں ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کرائی جائے۔ سبحان اللہ، فتویٰ عشق کچھ اور ہی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ قبر پر پیشاب کرانا سنت ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ تو جو ہے ہم آپ کے منہ سے سن رہے ہیں ابھی۔ حوالہ بھیج دیں گے آگے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کا بتا۔ ہاں، لیکن لکھا ہے آپ کے حکیم صاحب نے، آگے لکھتے ہیں
کیونکہ شرخوار بچے کا پیشاب بچے کے پیشاب سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے، یعنی ایسے بچے سے پیشاب کرانے کا حکم کیا جا رہا ہے جس کا پیشاب زیادہ بدبودار ہو۔ بتائیں قبرستان اگر پاک جگہ ہو، آپ نے کہا جو پاک جگہ پہ قبرستان پہ پیشاب کرنے کے لیے وہ پاگل ہے وہ، تو بتائیں آپ کے لوگوں نے تو امام سرہندی رحمۃ اللہ کو پاگل کہہ دیا۔ تو وہ جو ہے آپ اس کو بھیج دیجیے، میں بھیج دیا ہوں، پہنچ چکا ہے، ذرا دیکھیں واٹس ایپ کھولیں، پہنچ چکا ہے۔ ہم آپ کو معراج قادری صاحب، معراج قادری صاحب آپ کے واٹس ایپ ذرا کھولیں، واٹس ایپ کھولیں، آپ واٹس ایپ پہ پہنچ چکا ہے، ذرا پڑھیں آپ بات کرتے کرتے جائیں۔ اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہے، آپ کے مفتی ابو المفتی مفتیگر جو اپنے آپ کو بولتا ہے عبدالاحد، اسے ذرا پڑھا دیں۔ آپ اتنا کہیں کہ ذرا بکواس کیے بغیر ذرا اس عبارت کا خلاصہ کر دیں کہ یہ سنت پہ، وہ بھی قبر پہ پیشاب کرانا سنت، شریعت سے مذاق نہیں۔ آپ نے خود کہا ہے وہ پاگل ہی ہوا جو کہے قبر پہ پیشاب کرنے کا۔ دیکھیں نا آپ کی کتاب ہے، تو پاگل کون ہے؟ آپ کے حکیم صاحب ہیں، یا آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ والے کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو پاگل کرنا شروع کر دیا ہیں؟ ذرا آپ کے مفتی صاحب کو دیں نا فون، ذرا آپ کے مفتی صاحب کو فون دیں جو فون کیا تھا مجھے۔ ارے اتنا بڑا بدتمیز ہے وہ، فون میں بات ہی نہیں کرتا ہے وہ، خالی فون لگا کر کے چپ چاپ سنتا رہتا ہے۔ کم سے کم بات تو کرنا چاہیے، مفتی ہو جب، اپنے آپ کو ابوالگر مفتی بولتے ہو تو کم سے کم ایک مسئلے پہ خلاصہ کرنا چاہیے نا۔ آپ ذرا ان کو فون دیں۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ ہم تو آپ کو بتا رہے کہ نیچے روم میں ہے، آپ ابھی لیکن میں نے آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ جواب دے دیں۔ اچھا میں بتائیں آپ لوگوں کو پیشاب کرنے کا نہیں، میں کیا بولتا ہوں، معراج قادری صاحب، جب آپ لوگوں کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں ہے، متنے کا طریقہ نہیں ہے، کہاں پہ متا جاتا ہے، کہاں پیشاب کرنا آتا ہے، قبر پیشاب کرا دیں گے سنت سمجھ کر کے۔ جب آپ کو پیشاب کرنا طریقہ نہیں ہے، علماء حق، علماء اہل سنت جماعت دیوبند پر اور دیوبند اکابر پر تبرہ بازی کرنے میں شرم نہیں آتی آپ کو ہیں؟ کوئی بھی عبارت، یہ جو جتنی بھی بات بول رہے ہیں نا، ہاں یہ آپ پاگل والا بات بول رہے ہیں۔ اچھا میں پاگل والا بات بول رہا ہوں؟ قبر میں پیشاب کرنے کے بعد آپ کے یہاں کہیں گئی، اور آپ نے خود کہا جو ایک کہے قبر میں پیشاب کرنے کا ہے وہ پاگل ہے۔ پاگل پن کی بات آپ کے یہاں کتاب میں لکھی جائے تو وہ پاگل پن آپ اسے فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، مجھے پاگل کہہ رہے ہیں آپ کا ہاں جو تھوپ رہے ہیں، ہاں تو ابھی جو ہے میری آپ سے بات ہوئی، اور حالانکہ وہ جو آئے ہیں تو وہ ابھی کچھ دیر کے لیے یہاں آئے ہیں، نیچے میں آنا جانا رہتا ہے، لیکن بڑا کمینہ ہے، بڑا کمینہ ہے۔ بارے میں بات ہوئی نا، ایک بات سنو نا میری بات معراج قادری صاحب، جب میری بات ہی نہیں ہوئی ہے تو آپ ابھی تھوپ کہہ رہے ہیں۔ سنو نا میری بات سنو نا، معراج قادری آپ نے صاحب اپنے خود کہا ہے جو ایک کہے قبر میں پیشاب کیے جائے وہ پاگل ہے۔ تو ارے تو ہم کہا تو میں نے یہ جھٹلا کب رہا ہوں کہ میں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابھی بھی کہہ رہا پر آپ جو ابھی آپ لوگ کر کے جو بول رہے ہیں نا، جی یہ آپ غلط نہیں ایک بات سنو نا، یہ جو آپ کے مفتی صاحب ہیں نا، جہاں جاتا ہے وہ اس کا موبائل لے کے فون لگا دیتا ہے، اس وقت شاید میں مصروف ہوں، بعد میں لگاتا ہوں، وہ تو بات تو نہیں بتا سکتے نا۔ نہیں میری بات سنو نا، میں آپ کو اگر وہ بھی آپ کا نمبر میرے پاس کیسے ہے؟ اگر اس نے فون نہیں لگایا، آپ کو میں پہچانتا نہیں ہوں، تو آپ کا نمبر میرے پاس کیسے آ گیا؟ تو آپ اس کو ایسا بولیں کہ مفتی ابو المفتی کہیں بھی جاؤ کسی کے فون پہ فون مت کرو، ورنہ وہ تو تمہارے کو پھنساتا ہے، وہ فون کر کے بھاگ جاتا ہے، وہ پھنستے تم لوگ ہو، وہ بڑا بیوقوف ہے، تم کو بیوقوف بنا جاتا ہے، اور یہ واضح کرنا چاہتا ہے تمہارا دھرم جو باطل ہے، تمہارے پاس اپنے دھرم کے متعلق اس کی غلاظت خباثت پر جو ہم پیش کرتے ہیں تم دفاع نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری جو ہے بے بسی لاچارگی کو وہ واضح کرنے کے لیے تمہارے نمبر سے فون لگاتا ہے، اس لیے اس کو ایک بات کہہ دو کہ کسی کے موبائل سے فون مت کرو۔ یہی تو آپ غلط بول رہے ہیں کہ جو تھوپ رہے ہیں نا آپ، ہاں کہ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، ایک کام کرو، عبارت پڑھو، اور کہا نہیں کر سکتے، ذرا عبارت پڑھو۔ سمجھ میں آ جائے گا۔ ارے تم نے خود کہا قبر پہ پیشاب نہیں کرتے، تو عبارت پڑھو، تمہارے واٹس ایپ پہ حوالہ گیا ہے، پھر حوالہ پڑھو، ذرا واٹس ایپ کھولو، تمہارے حکم سے پڑھے، میں واٹس ایپ کھول لوں، تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ تمہارے حکم سے پڑھے نہیں اس لیے پڑھنے بول رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تم اسے سنت سمجھ کر کے اپنے جد امجد اور اپنے والد ماجد اور اپنے والدین کے قبر پہ کہیں پیشاب کرنا شروع نہ کر دو سنت سمجھ کر کے۔ تمہاری اندھ بھکتی ہے، تمہاری جہالت ہے، تمہارا کمینہ پن ہے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے مولویوں نے کیا کیا لکھ گئے، کیا کیا لکھ مارا تمہارا مولوی،
تمہارے مولوی ایسے لکھ کے مر جاتے ہیں اور تم لوگ اسی پر عمل کرتے رہتے ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یا تو تم کہو کہ اس یہاں جو لکھا ہے میں اس کتاب کو نہیں مانتا ہوں, اس دھرم کو نہیں مانتا ہوں, یا تو کہو کہ لکھا ہے صحیح ہے. پھر آج سے تم اپنے والدین کے, اپنے جد امجد تمہارے جو اصول و فروع جو گزر گئے سب کی قبر پہ پیشاب کرو گے تم. یہ تم اعلان کرو یہاں پہ. انبی کا پڑھے کہ کا لکھا ہے گانڈو. ارے تم اس کا خلاصہ نہیں کرو گے. تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا, تمہیں ہگنے کا طریقہ نہیں آتا. تمہارا مجدد فتویٰ رضویہ میں لکھ گیا ہے کہ 3 مرتبہ یہ پاخانہ نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹنے سے جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. فتویٰ رضویہ جلد 2 ہے. اس میں کیا لکھتا ہے دیکھو, صفحہ نمبر 83 پہ لکھتا ہے مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی, اسے خبر نہ تھی, کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی, یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا, انگلی پاک ہو گئی. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے چاٹنا منع ہے. تمہاری کسی کتاب میں دیکھو یہاں پہ تمہاری کتاب میں چاٹنا منع نہیں ہے, چاٹنے کا لکھا ہوا ہے. تم کو ہگنے کے بعد دھونے کا طریقہ نہیں پتہ, چاٹتے ہو. پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتہ, قبر پہ پیشاب کرتے ہو. وہ سنت سمجھ کر کے کوئی غلطی سے کر دے, پتہ نہیں تھا تو وہ مجبور ہے, لیکن جان بوجھ کے قبر پر پیشاب کرو اور دین سمجھ کر, شریعت سمجھ کر, تو یہ بے دینی کو دین بنانا, وہ بھی ایسے بچوں سے پیشاب کرانا جس کا پیشاب زیادہ بدبودار ہو. تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے شیرخوار بچے کی پیشاب جو ہے زیادہ بدبودار ہوتا ہے, تو اب اس سے پیشاب کرانے کی تمہارے یہاں تاکید کی جا رہی ہے. برابر کیا مطلب کیا ہے تمہارا مقصد, تمہارا منشا کیا ہے, تمہاری چاہت کیا, تمہاری نیت کیا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنا ہے؟ بھئی قبر ایک مسلمانوں کی یہ حفاظت کی جگہ ہے جہاں پہ اس کو حفاظت سے رہنا چاہیے, اس کو ادب کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے, وہاں بے ادبی نہ ہو, وہاں پہ کوئی ناپاکی پھیلائی نہ جائے. اور تم وہاں جا کر کے پیشاب کرتے ہو سنت سمجھ کر کے اور کہتے ہو دیوبندی لوگ گستاخ اولیاء ہیں. قبر پر اولیاء بھی ہوں گے, بزرگان دین بھی ہوں گے, علماء کرام بھی ہوں گے, اور یہاں جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پیشاب کرنے کو سنت سمجھا جا رہا ہے, بتاؤ دوسرے لوگوں کو تم نے کیسے بخشا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے اولیاء کرام کو پہلا نمبر بتاؤ مانتے ہو؟ کس کو؟ اولیاء کرام کو مانتے ہو؟ اولیاء کرام کو کون نہیں مانے بھائی, ان کے اولیاء کرامت حق ہے. کون ہے؟ تم لوگ اولیاء کرام کو مانتے ہو, ولایت کو مانتے ہو؟ کس کو؟ ولایت کو مانتے ہو؟ ارے ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سر پہ سجاتا ہے, ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں اس کو؟ اللہ اپنے ولیوں کے آگے جو ہے نا, جو جتنا بھی بھیجنا ہے سب بھیج دو, آگے جو ہے واٹس ایپ پہ ہم بات کریں گے. لیکن تمہاری اولیاء کو مرتبہ بنا جانے بنا پہچانے میرا صاحب ہم یار بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. آپ کو ہم واٹس ایپ پہ بھیجے نا, اس کا جواب واٹس ایپ پہ ہی دیں گے. نہیں تمہاری اوقات نہیں کر کے بجا نہیں جاتا ہے. اچھا اگر واٹس ایپ پہ دو گے, ہم نہ کال کیے نہ آپ ہم کو جانتے ہیں. میں جانتا نہیں ہوں, مجرم تم ہو, تم نے فون دیا ہے, مجرم تم ہو, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. فون دیتے ہو تم پھنستے ہو, اور جب پھنستے ہو تو بولتے ہو کہ واٹس ایپ پہ حوالہ دیں گے. تمہارے یہاں اولیاء کون ہے بتاتا ہوں رکو. تم اولیاء بولتے ہو نا, تم جو دھوکہ دیتے ہو کہ دیوبندی اولیاء کی گستاخ ہے, اگر یہی تمہارے یہاں اولیاء ہیں تو ہم ایسے اولیاء کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. جیسے تم دیکھے تمہارا اعلیٰ سیرت کتاب ہے محمد رضا حسن قادری, وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 134 پہ لکھتا ہے تمہارے مجدد کے متعلق, تانگا مندر کے سامنے پہنچا تمہارے مجدد کا, دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگا کی طرف دوڑا. آپ نے تانگا رکوا دیا, اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں کچھ باتیں ہوئیں جو میری سمجھ سے باہر تھی. وہ یہ مندر کا پنڈت تھا نا, سادھو تھا نا, اس لیے وہ کان میں بات کرنے کا موقع دیا. اگر دیوبندی وہاں بھی سمجھتا تو بات نہیں, مسلمان سمجھتا بات نہیں کرنے دیتا. پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا. ادھر تانگا بھاگا, فون کاٹ کے دو سامعین, بھاگا فون کاٹ کے, دیکھو کیا لکھا, ادھر تانگا بھی چل پڑا. تب میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ فرمایا ابدال وقت. عرض کی مندر میں؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گنیے. تم لوگ کس کو اولیاء مانتے ہو؟ تم لوگ اولیاء کرم کس کو مانتے ہو؟ مندر میں بت کے پجاری کو مانتے ہو. ہم ایسے پجاری کو ہم اللہ والا نہیں مانتے. اور ایسے کی اگر گستاخی کی جائے تو وہ گستاخ اولیاء نہیں ہوتا. تمہارے لیے ایسے ولی مبارک, ہمارے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اولیاء مبارک. تم ان کی قبر پیشاب کرو,
ہم ان کی قبر کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے. یہ تمہارے دھرم میں اور ہمارے دھرم میں فرق ہے. تم مجد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ایسے بچوں سے پیشاب کراؤ گے نعوذ باللہ من ذالک جس کا پیشاب زیادہ بدبودار ہے، اور ہم ان کو اولیاء مانتے ہیں، لیکن اس لیے تم پیشاب کراتے ہو. تمہارے وہاں اولیاء مجد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، تمہارے یہاں اولیاء مندر کا پجاری ہے. ٹھیک ہے، جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، ہگنے کا متنے کا طریقہ نہیں پتہ، یہ خبیث لوگ، کمینے لوگ ہمارے اکابر کو پر آئیں گے تبرہ بازی کرنے کے لیے. شرم تم کو نہیں آتی؟ بھاگا فون کاٹے خبیث. اور یہ مفت کا مفتی ہے، جہاں جاتا ہے کسی کا نمبر چپکے سے، چوری سے، تو اس کو پتہ ہی نہیں اس نے فون کیا، پتہ ہی نہیں فون کیا یہ. اور یہ خبیث فون کر، اذان ہو رہی تھی فون کر رہا تھا، میں نے کہہ کر فون کاٹا کہ اذان ہو رہی ہے. اب یہ کہیں بھی جاتا ہے فون کر کے بھاگ جاتا ہے اور پھنستا ہے اس کا آدمی. اتنا بڑا بیوقوف ہے یہ. تو فتح